بتائیے آپ کو کیا سین لگ رہا ہے یہ تمام جو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جی انتخابی مہم جو ہے وہ ولی نلی شروع ہو گئی ہے، اور بہت ساری قوتیں ابھی بھی اس خواہش میں مبتلا ہیں، اور اس میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو ابھی انٹرم سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جھنڈا لگا اچھا لگتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ دیر رہے، تو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ آرے صاحب موجودہ حالات میں الیکشن ہوئے تو تحریک انصاف جو ہے وہ صفایا پھیر دے گی اور 2/3 میجورٹی آ جائے گی، تو لہٰذا اس خوف سے یہ دہشت پھیلا کے یہ سٹوری بلڈ کی جا رہی ہے کہ جب تک انہیں مینج نہیں کیا جاتا اس وقت اب برائے مہربانی الیکشن نہ کروائیں۔ پھر ساتھ ہی یہ ڈرامے لگ رہے ہیں کہ اچانک گزشتہ 2-3 ہفتوں سے ملک کی معیشت جو ہے وہ معجزاتی طور پر بڑی اچھی ہو رہی ہے۔ ہمارے بڑے سینئر اس کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، صحافی جن بزنس امور کا بڑا پتہ ہے۔ میں تو اکنامک لٹریٹ ہوں بھی، اپنی تنخواہ بھی نہیں پراپر گن پایا کبھی، نہ نیگوشیٹ اتنی ملتی ہے کہ گن نہیں سکتے؟ نہیں مطلب کہ پتہ تو عید ملتی سی ویسے بھی۔ وہ یہ کہ ٹویٹر بھی ان کے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ارے صحافی کمیونٹی بہت پریشان ہے کہ کہیں ایسے میں الیکشن نہ ہو جائے اور وہ پتہ چلے کہ بہت انسٹیبلٹی۔ آج ہی میں نے دیکھ رہا تھا، بہت سینئر لوگ ہیں، نام کیا لینے، لیکن میں اس بات پہ مصر ہوں کہ الیکشن ہوں گے، 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ اگر نہیں ہوں گے تو واقعتاً ملک کا دیوالیہ ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ جی ایک صاحب کی، ایک تو میں جتنی بھی تھوڑا بہت انتخابی ڈائنامکس کو سمجھتا ہوں، دیر ڈیفینیٹلی سم ایج اور کوئی سمپتھی بھی ہے تحریک انصاف کے لیے، لیکن یہ کہنا کہ وہ 2/3 میجورٹی لے لیں گے، عقل کا اندھا ہی یہ بات کرے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پریزیڈنشیل الیکشن نہیں ہونا، ایک پارلیمان کا الیکشن ہونا ہے۔ اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں، برائے مہربانی مجھے ان 3 میں تحریک انصاف کے امیدواروں کے نام بتا دیں۔ ٹھیک، باقی بات میں بعد میں کروں گا، وہ مجھے نام پتہ چل جائیں تو جب ہی ہم بات کریں گے نا۔ ہاں، جس انداز میں لوگوں کو امیدوار نہیں بننے دیا جا رہا، کیا اس پروسیس کو کنڈون کیا جا سکتا ہے یا نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ 2018 کا ریپیٹ تو نہیں ہو رہا، تو جو ڈاکٹر مصدق صاحب کی پارٹی کے ساتھ گزشتہ مرتبہ ہوا تھا اس دفعہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ اب نئے لاڈلے بن رہے ہیں، تو اللہ انہیں خوش رکھے۔ لیکن ان کا لیڈر میرا خیال ہے کہ وہ تیار نہیں۔ آج ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے عدالتوں سے بری نہ کرواؤ، یہ بھی بتاؤ کہ میرے ساتھ ہویا کی سی۔ تو اللہ کرے وہ قائم رہیں، لیکن وہ ووٹ کو عزت دیتے ووٹ کو عزت دینے کے بجائے ایکسٹینشن دے دیتے ہوتے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں وہ کل کیا کہہ دیں۔ لیکن آج انہوں نے مطالبہ کیا ہے تو میں ان کے مطالبے کی بھرپور حمایت کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کریں یا نہ کریں۔ اچھا، ویسے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم جب آئیں گے جیت کے تو ہم گاڑیوں میں بیٹھنے آئے ہیں، ہم یہ بھی حساب کتاب کریں گے کہ 70 سال سے کون نکالتا ہے لوگوں کو۔ جی وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، اور انہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، تو پھر کوئی اور لاڈلا بن جائے گا۔ حساب کتاب ہونا چاہیے۔ جنہوں نے بہت بڑے بڑے بلنڈرز کمٹ کیے ہیں پاکستان کی سیاست میں، اور ساتھ آئی پی پی کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس میں کیا ہوا، سینیٹر مصدق ملک صاحب جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ہر صورت حساب ہونا چاہیے تاکہ ہمیں ایک سلیقے سے ہم آگے بڑھنا شروع کر دیں۔ ابھی تو ہمارا پورا سیاسی جو تھیٹر ہے وہ ایک ہودج پودج بن چکا ہے، اور صورتحال یہ ہو گئی کہ ہم جیتیں تو آپ نہیں مانتے، آپ جیتیں تو ہم نہیں مانتے۔ اس کی وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ الیکشنز کی کریڈیبلٹی جو ہے اسے بحال کیا جائے، اور وہ اسی صورت ہو سکتی ہے جب کریڈیبل الیکشن کروائے جائیں۔ تو اس میں تو کوئی اور رائے میرے خیال میں آپ کو نہیں ملے گی۔ دوسری بات جو انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بھی کہی، آپ نے پروگرام کے ابتدائیے میں بھی بات کی، تو مجھے بڑا عجیب سا لگا جو آپ نے کہا کہ ایک رہنما پارٹی کے جو ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی کلین نہیں ہے، تو وہ مصدق ملک صاحب I don't like to interrupt at all، لیکن اگر میں یہ کہہ دوں ادب کے ساتھ کہ میں نے نہیں کہا، بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے۔ جی میں نے یہی کہا، میں نے پارٹی کے سربراہ کہا ہے نا، کہ اچھا ایک پارٹی کے سربراہ نے یہ کہا۔ جی ٹھیک، میں تو وہی بات کی ہے۔
اور میں تو بلکہ ان کا نام بھی نہیں لیا، میں نے کہا پارٹی کے سربراہ نے کہا ہے، مگر ان کی اپنی پارٹی میں کافی بزرگ سیاستدان ہیں جن پہ مختلف اوقات میں الزامات بھی لگتے رہے، تو وہ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی سب کرپٹ ہیں؟ ہم ان کی اپنی پارٹی کے جو بزرگ رہنما ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں اور وہ صرف اکیلے ہی نان کرپٹ آدمی؟ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ ہمیں بھی یہ کلیم ہے کہ ہم کرپشن نہیں کرتے، سیاست کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں خدمت کرنے کی، کچھ کام وام کرنے کی۔ اس وجہ سے بڑا عجیب سا ان کا پیغام تھا، اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے یہ تیر جو چلایا ہے یہ کس پہ چلایا ہے، سب پہ چلایا ہے، ایک پہ چلایا ہے، کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے اس بیان کی۔ اور آپ کا کوئی اور بھی سوال تھا یا یہی دو سوالات تھے؟ چلیے اور بھی تھا، I'll come back in the second round کہ آئی پی پی سے کیا بات چیت ہوئی، بٹ لیٹ می گو ٹو شرمیلا فاروقی صاحبہ۔ جی شرمیلا یہ بتائیے گا، جو آج بلال بھٹو کی جو سٹیٹمنٹ ابھی ہم چلا رہے تھے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ گیٹ نمبر 4 کی سیاست میں نہیں جانتا، تو یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اور ساتھ جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ 2 لیڈرز جو باپ کے ہیں وہ آپ کی طرف آ گئے ہیں، یہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ عبد القدوس بزنجو صاحب 2 الیکٹیبلز آئے ہیں آپ کی طرف، تو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی جوڑ توڑ کا ہی حصہ ہے، گیٹ نمبر 4 ہو یا کوئی اور گیٹ نمبر ہو۔ اور دوسرا کہ بلاول بھٹو صاحب مینتے سیریسلی کہ ان کے علاوہ تمام کرپٹ لوگ ہیں؟ جی شکریہ نسیم صاحبہ۔ دیکھیے پاکستان کی سیاست کے اندر پچھلے 70 سالوں میں بہت سارے ایسے معاملات اور واقعات ہوئے ہیں جن کے اوپر بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان ہم اٹھا سکتے ہیں۔ 70 سال کے اندر گیٹ نمبر 4 کی سیاست کئی بار ہوئی ہے، آئی جی آئی بھی بنی، پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹس بھی بنی، یہ آئی پی پی بھی بنی ہے، بہت ساری چیزیں۔ یہ آپ، میں، ڈاکٹر صاحب، ہم سارے جو یہاں بیٹھے ہیں، نصرت جاوید صاحب بہت سینئر سیاستدان، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کا آرٹیکل بھی ایک آیا ہے اخبار میں جنہوں نے سندھ کے حوالے سے بھی تبصرہ کیا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ملک سے باہر چلے جانا، مقدمات بننا، پھر باہر چلے جانا، پھر واپس آنا، پھر وہ سزائیں معطل ہو جانا، پھر کلین چٹ مل جانا، یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا، یہ کسی عام آدمی کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو خیر یہاں جیلوں میں رہے، ہم نے جیلیں بھی کاٹی، نہ ہم جدہ گئے، نہ ہم لنڈن گئے، نہ ہم نے کبھی میچ فکس کیا۔ ہمارے خلاف کئی ادوار کے اندر، ہر الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، ہر الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی کو کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں کی۔ وی ور نیور دا ڈارلنگ آف دا اسٹیبلشمنٹ، یہ ایک حقیقت ہے، اٹس اے نون فیکٹ، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، لیٹ می ناٹ منس مائی ورڈز آن دیٹ۔ لیکن بات یہ ہے کہ کون رہا ہے ڈارلنگ اسٹیبلشمنٹ کا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اب ریپیٹ کی بات ہو رہی، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی، تو میں نے اس دن بھی مینشن کیا تھا کہ اگر آپ ڈان کا ایڈیٹوریل پڑھ لیں تو اس میں لکھا ہے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کہ 2018 کے الیکشن سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا، ہم 2024 میں بھی وہی کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب تک اس ملک کے اندر لوگ بکنے کو تیار ہیں تو خریدار تو بیٹھے ہیں، اور پھر گیٹ نمبر 4 کے بعد کس کی لائنیں لگی رہتی ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ 2018 میں بھی سلیکشن ہوئی، اور اگر اب 2024 میں بھی سلیکشن ہوگی تو ملک میں مزید کیوس ہوگا۔ جہاں تک بات ہے کہ کن بزرگ سیاستدانوں کے اوپر مقدمات بنے، بالکل بنے، پھر ان بزرگ سیاستدانوں کے مقدمات میں سے وہ بری بھی ہوئے، پھر جس جماعت نے وہ مقدمات بنائے تھے ان کے جو احتساب چیف تھے وہ پیروں میں گر کے انہوں نے معافی بھی مانگی ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے نا، ماضی تو تلخ ہے۔ اب جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ حیات تھیں اور میثاق جمہوریت انہوں نے لنڈن میں میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کی، تو پھر اس میثاق جمہوریت کے اوپر کس نے عمل داری چھوڑ دی؟ ہم تو کرتے رہے، ہم نے تو پی ڈی ایم بھی بنائی ان تمام غیر جمہوری قوتوں کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے۔ پھر کیا ہوا اس پی ڈی ایم کے اندر؟ ہمیں ہی نکال دیا گیا، ہم پہ ہی شو کاز نوٹس مارا، الیکشنز میں ہم نے ان کو قائل کیا کہ آ کے لڑیں، بائی الیکشنز میں جائیں، یہ تو بائیکاٹ کر کے بیٹھے تھے، انہوں نے تو کہا تھا استعفے دے کے گھر بیٹھ جاؤ، یہ تو میدان خالی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے نا۔ ہم نے قائل کیا کہ الیکشن لڑیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں، جمہوری عمل کے اندر حصہ لے کر آئیں، کانسٹیٹیوشنل کام کریں۔ ہم تو وہ جماعت ہیں جس کے بانی نے اس ملک کو متفقہ آئین دیا، ہم تو آئین اور قانون سے باہر کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں، اور آج بھی ہم انہی کی بات کر رہے ہیں، ووٹ کو عزت دو۔ 4 سال سے تو یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، اب وہ نعرہ کدھر گیا؟
مجھے بڑی اچھی لگی نصرت جاوید صاحب کی بات کہ اب تو ووٹ کو ایکسٹینشن دینے کی بات ہو رہی ہے اور ووٹ کے اوپر ڈیل ہو گیا ہے. تو یہ تو ایک بڑی تلخ حقیقت ہے نا. یہ تو اب سر گارڈین کا آرٹیکل اٹھا کے آپ دیکھیں نسیم زہرا صاحبہ, پورے الیکشن کمیشن کے اوپر پورا ایک آرٹیکل آیا ہے کہ کس طریقے سے ایک ایکس پرائم منسٹر کے لیے پوری کی پوری ڈی لمیٹیشن جو ہے اس کے فیور میں کی گئی ہے.